بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. حضرت غوث ثقلین کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار تشریف لے گئے اور ان کو کہتے ہیں میری قوالی کا بندوبست کرو. یہ قوالی سنا کرتے تھے. آپ نے کہا یار میں نے تو قوالوں کے ساز بھی توڑ دیے ہیں اور یہ قوالی کا کام مکمل طور پر بند کر دیا. میرے جورسڈکشن میں یہ کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا میں آپ کا خلیرہ بھائی بھی ہوں, آپ کا مہمان بھی ہوں, یہ میرا ذوق خراب ہو رہا ہے, آپ کو بندوبست کرنا. فرمایا ساز والا بھی کوئی نہیں, ساز بھی کوئی نہیں. تو کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کھڑا کر کے دکھائیں, یا آپ غوث نہ کہلوائیں یا کھڑا کر کے دکھائیں. چلے گئے قبرستان میں. یہ پوچھا اس قبرستان میں ایک کوئی سرنگی بجانے والا بھی مرا تھا, وہ بھی دفن ہوا ہے. دوستوں نے بتایا کہ یہ قبر ہے اس کی. آپ اس کو فرماتے ہیں کم بے اذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ سرنگی بجاتا ہوا قبر سے اٹھ کھڑا ہوا. خواجہ غریب نواز تو اچھی طرح سے سرنگی بجا, کوئی ساتھ مجھے غزل بھی سنا. تو پھر اس نے غزلیں بھی گائیں, ساز بھی بجائے, اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو گیا. اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا, غوث پاک علیہ جناب نے بھی مردہ زندہ کیا. لیکن دیکھیں سرکار حکم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. لیکن غوث پاک حکم باذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. لیکن دیکھیں سرکار حکم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. لیکن غوث پاک حکم باذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا کہانی گھڑا جاتا ہے. میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ زندہ کرتے تھے تو اسے کہتے تھے کم باذن اللہ, کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو میرے بھائیو وہاں پہ اس مردہ وہ زندہ ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دیتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہیں فوت ہو جاتا تھا. نہ کہ وہ گھومتا پھرتا تھا زمین میں اور پھر اس کو دوبارہ زندگی مل جاتی تھی. نہیں, انسان کو جب ایک بار موت آ جاتا ہے تو وہ موت آ جاتا ہے, فکس ہے. وہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ایک بار ایک آدمی کو موت آ جانے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. تو میرے بھائیو یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, وہ سارنگی بجانے والے کو جب وہ جا کے قبرستان میں پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سارنگی بجانے والا ہے کیا, تو پتہ چلا کہ ایک قبر جو ہے وہ سارنگی بجانے والا تھا. تو وہاں پہ جا کے بولتے ہیں کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا. تو اس کے بعد وہ تو زندہ تو ہوتا ہے لیکن سارنگیاں بجاتا ہوا, یعنی ڈول بجاتا ہوا, قوالیاں گاتا ہوا مردے سے زمین سے نکلتا ہے. تو میرے بھائیو میں تو جانتا ہوں کہ لوگ جب مرتے ہیں وہ ساتھ میں کفن لے کے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ مردہ کیسے پتہ نہیں سارنگی وغیرہ لے کے سویا ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب ان کو اس کے بولے کہ تو اٹھ جا, تو وہ سارنگی بجاتا ہوا اٹھا. تو میرے بھائیو کس حد تک لوگ پہنچ گئے, کہانیاں گھڑنے میں کس حد تک پہنچ گئے کہ اس طریقے کا کہانیاں گھڑتے ہیں. تو میرے بھائیو آج ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سنائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے معاملے میں کتنا سینسٹیو تھے, وہ آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا.
ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ تو نبی کی شان ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ کی شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے، آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے، آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ. مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے، زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا. پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء، خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا، وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا، دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا، وہ ویسے ہی ہوا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی، کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی، یہاں شیبہ کی، اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی، وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے، میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں، آکسیجن، کھانا پینا، ٹوائلٹ یعنی پیشاب، نیند، یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا، کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے تو اسے سمجھ آ جائے. قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہے جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے. حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا، اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے، آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے، پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے، اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی، آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے، اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے، تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا، اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت
क़यामत तक शिर्क से महफूज रहेगी, ये मैं मानता हूं। एक जमात जिस तरह के बनी इसराइल पूरी की पूरी गुमराह हो गई, ये उम्मत पूरी गुमराह नहीं होगी। इसलिए हुजूर ने कहा था मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का खौफ नहीं कि ये सारी मुशरिक हो जाए। बाकी वो वीडियो आप देख लें, उसको तो छोड़ दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र के बारे में फरमाया, मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबदु, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया। हमारे लिए तो इस प्लैनेट अर्थ पे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से ज्यादा कोई इज्जत और एहतराम वाली जगह नहीं है, कोई दुनिया की कब्र उसका मुकाबला नहीं करती। लेकिन नबी इस्लाम फरमा रहे हैं अगर उसके साथ भी कोई कीदा मंसूब करोगे तो वो शिरकी अकीदा है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हमारी माँ कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, वफात से कुछ अर्सा पहले आपको जब तकलीफ होती तो आप अपने चेहरा मुबारक से चादर को हटाते और बार बार एक जुमला बोलते, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम रसूलुल्लाह की कब्र को ज़ियारत के लिए ओपन कर देते, यानी मैं अपने हुजरे की दीवार गिरा देती, जब जिसका दिल करे वो कब्र रसूल पे हाजिर होता। लेकिन हमें डर था कि रसूलुल्लाह हमें डरा रहे थे। उधर तो अम्मा आयशा को किसी ने कहा कि शिर्क तो खत्म हो चुका है। उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की है। मुझे अपने बाद तुमसे शिर्क का खौफ नहीं, वो पूरी एक डॉक्ट्रिन है जो मैंने बयान की है, वो आप मेरी वीडियो देख लें। उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस मौजूद है। सैयदना उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को मिंबर पे ये बात कहते हुए सुनी थी, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं। और अम्मा आयशा देखें, वो कह रही हैं अगर ये डर ना होता कि लोग सजदे शुरू कर देंगे हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को ज़ियारत के लिए ओपन छोड़ देते। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, अम्मा आयशा उसकी राविया हैं, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह की बीमारी के दिन चल रहे थे और आप की 2 बीवियां वहां पे मौजूद थी, यानी 3 बीवियां इकट्ठी हैं, सैयदा उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा, और वो आपस में बात करना शुरू हो गई। और ये दोनों सीनियर असहाब में से हैं, इस हवाले से कि दोनों ने हिजरत हबशा भी की हुई है, जो हिजरत मदीना से भी पहले की थी। तो वो जिक्र कर रही थी कि जब हम हबशा हिजरत करके गए थे तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में ये बात कर रही थी कि वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जिसमें तस्वीरें लटकी हुई थी और नबी इस्लाम तकलीफ की वजह से लेटे हुए थे। आप उस बीमारी के आलम में भी उठ गए। आपने कहा उनमें यही तो खराबी थी कि जब उनमें कोई नबी या नेक आदमी फौत हो जाता था वो उसकी कब्र के ऊपर तस्वीरें लटका देते थे और वहां पे सजदे शुरू कर देते थे। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बन के उभरेंगे। अल्लाहु अकबर। आपको ये ना समझे ये अगले लोगों की बात है, नहीं। अब वो हदीस जो मैंने पहले बयान की बुखारी मुस्लिम की, वो दोबारा याद कर लें। तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। और पूछा गया अगले लोग क्या यहूद व नसारा है? फरमाया वही तो है। और इसको ये हमारे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब तौहीद के नाम के ऊपर शिरकिया कॉन्फ्रेंस करते हैं हर साल। वो कहते हैं ये फैशन के बारे में ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने धोखे। तिरमिज़ी में इसका शान इरशाद मौजूद है। किस मौके पे हुजूर ने कहा? फैशन के ऊपर नहीं कहा, शिरकी एक्टिविटी पे कहा। जब साहबा ने कहा आप भी हमारे लिए एक दरख्त मुकर्रर कर दें जहां पे हम बरकत के लिए असला लटकाएं, तो आपने फरमाया तुमने वही बात की है जो मूसा के मानने वालों ने की थी। सूरतुल आराफ आयत नंबर 138 कि खुदा का बुत मुकर्रर करते हैं। किसी साहबी ने नहीं कहा कि दरख्त तो हम बरकत के लिए मांग रहे हैं, कोई पूजने के लिए नहीं मांग रहे, कोई हमने स्टैचू नहीं अल्लाह का बनाया, आप उसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? किसकी जुर्रत थी इमामुल मुवाहिदीन के सामने बोलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।